ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے اتنے قیمتی ٹائم، اپنے کوالٹی ٹائم، اپنے اتنے اچھے ایکسپیرینس ضائع کر دیتے ہیں؟ کس وجہ سے کر دیتے ہیں؟ کیوں کر دیتے ہیں؟ پہلے جب ہم ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے اور ہم کچھ ٹائم بعد سب کچھ چھوڑ دیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور آج کل ہر گھر میں کیوں عورت ہی عورت کے خلاف ہے؟ کیوں عورت ہی عورت کے اگینسٹ ہوئی ہوئی ہے؟ 99% گھروں کے آج کل یہی مسئلے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ سب لوگوں کا مجھے ساتھ چاہیے، آپ سب لوگوں کی مجھے دعائیں چاہیے۔ مجھے آپ سب لوگوں کے ساتھ اور دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ مجھے آپ لوگ لائک اور شیئر کریں گے میری ویڈیو کو تو مجھے حوصلہ ملتا ہے، مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ اچھا جی، آپ لوگ ویڈیو میں آ چکے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیجئے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں جو میں ڈسکس کروں گی۔ ان پوائنٹس کو ہم اپنی زندگی میں لا کے بہت کچھ ہم سے جو غلط ہوا ہے وہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آگے چل کے ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، بجائے کہ ان چیزوں کو ہم کنٹینیو رکھیں اور مزید وہ خراب ہوتی جائے۔ تو بہتر ہے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے۔ اور آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں، نوٹیفیکیشن کا بٹن آن کر دیں، اس سے ایسا ہو، اس کے کرنے سے میری جتنی بھی ویڈیوز آئیں گی وہ آپ لوگوں کو شو ہو جائے گی۔ اور اب ویڈیو میں آپ میرے گھر کی روٹین دیکھیں گے، گھر میں جو ہم کام کرتے ہیں وہی چھوٹے موٹے کام ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہی آپ لوگ دیکھیں گے۔ اچھا جی، چلے اب ہم لوگ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہم لوگوں کے اندر کتنی خوبیاں ہوتی ہیں، بہت، جس طرح خامیاں ہم لوگوں کے اندر کوٹ کوٹ کے ہم لوگ کہتے ہیں بڑی نہیں ہیں، تو خوبیاں تو اس سے کئی سو گنا ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ اپنی خوبیوں کو ضائع کیوں کر دیتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے ہنر کو ضائع کیوں کرتے ہیں؟ شادی سے پہلے کا ٹائم پیریڈ ہے، شادی کے بعد کا ٹائم پیریڈ ہے۔ شادی سے پہلے بالکل زندگی اور ہوتی ہے اور شادی کے بعد چینج ہو جاتی ہے، اور وہ جو چینجز ہے وہ ہم اپنی مرضی سے بھی لاتے ہیں، لیکن جو ٹائم گزر چکا ہے اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے۔ لیکن ابھی جو ٹائم چل رہا ہے اس سے ہم بہت کچھ سیکھ کے اپنی زندگی میں جو بھی غلطیاں ہیں ان سے بہت کچھ سیکھ کے ہم لوگ اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں۔ اسپیشلی میں تو یہ کہوں گی کہ اگر شادی سے پہلے ہم لوگوں میں خوبیاں ہوتی ہیں، ہم لوگوں میں ہم نے اسٹڈی کمپلیٹ کی ہے، پڑھائیاں کی ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو ٹیوشن پڑھانے کا شوق ہے، ٹیچنگ کا شوق ہے، پینٹنگ کا شوق ہے، سلائی کا شوق ہے، سلائی کڑھائی کا شوق ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی کمپیوٹر کا شوق ہے، کتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جو ہم اپنی شادی سے پہلے کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کا ایک وہ ہوتا ہے، ایک گول ہوتا ہے، ہم اس پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جیسے ہی شادی ہوتی ہے ہم لوگ یہ بعد میں اس کے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں اور بالکل خالی ہاتھ ہو کے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے ہنر کو ضائع نہ کرے، اپنی ہابیز کو کنٹینیو رکھے، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتے رہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم لوگ مصروف رہتے ہیں، دوسری بات یہ کہ اپنے ہاتھ میں اپنی انکم آنا بہت ہی کانفیڈنس، اس سے ہم لوگوں کا لیول ہائی ہوتا ہے، خود اعتمادی آتی ہے جب ہم لوگ اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی کوئی چیز اپنے پاس رکھتے ہیں، پیسے کماتے ہیں اپنے ہاتھ میں۔ یہ نہیں کہ شادی کے بعد ہم سارا اپنا نا ہسبینڈ پہ ہو جائے کہ بس وہی کمائے گا اور ہم لوگ تو بیٹھ کے گھر کے کام کریں گی اور وہ کما کے لائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر کوئی کام کر سکتا ہے۔ جب ہم پہلے کام کرتی تھیں تو اب کیوں نہیں کرتی؟ یہ ہم لوگوں کا بہت ہی، ہم لوگوں کا یہ ایک خیال ہوتا ہے کہ شادی ہو گئی ہے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ، ایسا ہرگز نہ کریں۔ ویسے بھی شادی کے بعد کیا شادی سے پہلے اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ عورت ہی کے اگینسٹ کیوں ہو جاتی ہے؟ لڑائیاں ہوتی ہیں، ہر جگہ لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن 99% گھروں میں شادی کے بعد سب سے میجر مسئلے ہوتے ہیں ساس بہو کے، بہو نند کے، دیورانی جٹھانی کے، اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں۔ بہنوں کی لڑائیاں ہو جائیں گی، سہیلیوں کی لڑائیاں ہو جائیں گی، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ سے صلح صفائی کر کے پھر دوبارہ راضی ہو جاتے ہیں، وہ ٹائم گزر جاتا ہے۔ لیکن یہ جو شادی کے بعد کا پیریڈ ہے اس میں ہم لوگ کیوں ایک دوسرے کے ہی خلاف ہوتے ہیں؟ عورت کے خلاف کیوں ہوتی ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ ایک ضد ہوتی ہے، جیلسی ہوتی ہے، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ جو بھی چاہ لے تو اس کے لیے زیادہ ضروری
ضروری ہوتا ہے کہ ہم زیادہ مسئلے تو ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن اگنور کرنا چاہیے، باتوں کو اگنور کرے، اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ زندگی میں اتنا مصروف کر لے کہ آس پاس کے لوگوں کی اہمیت ہی نہ ہو۔ بہت سے ہر گھر میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ہر گھر میں بھئی سب لوگ غلط ہوتے ہیں، بہت سے جگہوں میں بڑے بزرگ ٹھیک ہوتے ہیں، چھوٹے ٹھیک ہوتے ہیں، باقی رشتے ٹھیک ہوتے ہیں، دیورانیاں جٹھانیاں نند دیور جیٹھ ٹھیک ہوتے ہیں، کئی جگہ خراب ہوتے ہیں، کئی جگہ کوئی ایک خراب ہوتا ہے وہ سب کو خراب کر رہا ہوتا ہے، کئی جگہ زیادہ تو لوگ خراب ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا پوائنٹ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی شادی کے بعد جب ہم لوگ ایک گھر میں جاتے ہیں تو مختلف سوچ کے لوگ ہر جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر ہر ایک کا اپنا پوائنٹ ہوتا ہے، تو ان ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں، یہ نہیں کہ ان سب کے جو پوائنٹس ہیں ان کو ہی آپ فالو کریں اور اپنے پوائنٹس کو پیچھے رکھ کے پیچھے ہو جائے، یہ ہرگز نہ کریں، اس سے آپ کی شخصیت آپ کی پرسنالٹی شروع دن سے ڈاؤن ہو جائے گی، شروع دن سے جس نے آپ کو نیچے رکھنا ہے دبانا ہے وہ دبا دے گا، تو بہتر ہے اپنی باؤنڈریز اپنی حدود قائم کر لے شروع دن سے ہی۔ جن بچیوں کی شادیاں ہونی ہے یا ہو چکی ہے یا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے تو وہ پلیز میری ویڈیوز کو دیکھیں، ان کو فالو کرے، پلیز ان چیزوں کو فالو کرے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سیکھ لی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ جو ٹائم گزر رہا ہے اپنی غلطیوں سے کچھ نہ کچھ ہم لوگ سیکھتے ہی ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ چیزیں آگے پہنچائی جائے، لوگوں تک پہنچائی جائیں، جو غلطیاں جو ہم لوگوں سے بلنڈر ہوئے ہیں غلطیاں ہوئی ہیں وہ باقی لوگ سیکھیں دیکھیں سمجھیں۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت ہر وقت چینج ہوتا رہتا ہے، اس لیے جو بھی غلطیاں جو بھی ہم سے بلنڈر ہوئے ہیں جو بھی غلط کام ہوئے ہیں ان کو بہتر بنانا چاہیے۔ اچھا، عورت ہی کی کیوں دشمن ہوتی ہے؟ اب ہر گھر میں نہ ہر ایک کی نہ اپنی سوچ ہوتی ہے، جو شادی کر کے آ رہی ہے اس کی اپنی سوچ ہے اور جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کی اپنی سوچ ہے، وہ 30-35 سال 40-45 سال سے اپنا کام اپنی وہ حکمرانی چلا رہی ہیں، تو وہ کیسے برداشت کرے کہ جو آئی ہے وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشن چلا لے۔ اب جو آئی ہے اس کا بھی یہی موڈ ہوتا ہے، جو آ رہی ہے لڑکی اس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اب میں کیوں ان چیزوں کو فالو کروں جو چل رہا ہے، میں بھی تو جس طرح چاہتی ہوں اس طرح ہوں۔ تو بہتر سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ باؤنڈریز قائم کر لی جائے، حدود قائم ہونا چاہیے، سب کے علیحدہ علیحدہ سیٹ اپ ہونا چاہیے۔ یہ جو گھر کے بزرگ ہوتے ہیں یہ ان پر 100% لاگو ہوتا ہے کہ آپ جو بھی بیٹے کو بہو بیاہ کر لا رہے ہیں، بیٹی کو بھیج رہے ہیں دوسرے گھر میں، اب ایک بہو لے کے آ رہے ہیں تو سب کے حقوق برابر رکھیں، برابر رکھنے کی کوشش کیا کرے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کیا کرے۔ بہتر ہوتا ہے کہ سب کو، اگر آپ ایک گھر میں رہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم پسند ہے آپ کو، آپ اکٹھے رہنا چاہتے ہیں لیکن سب کا سسٹم سیپریٹ ہو، گھر ایک ہو لیکن سب کے علیحدہ علیحدہ سسٹم ہو جائے۔ اب جو آ رہی ہے اس نے تو یہ نہیں چاہنا نا کہ میں سبھی کے کام کرتی رہوں، وہ کیوں سب کے کرے، وہ تو اپنے شوہر کے لیے آ رہی ہے۔ اب جو باقی چل ہی تو رہا ہے، اس کی شادی سے پہلے سارا سسٹم چل ہی تو رہا ہے، تو اور باقیوں کو بھی یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ جو آ رہی ہے اس نے ہم سب کے کام رکھنے ہیں۔ اگر سب ایک دوسرے کا خیال رکھے، سب ایک دوسرے کا احساس کرے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ایسا بہت کم جگہوں میں ہوتا ہے۔ زیادہ تر ریالٹی یہی ہوتی ہے کہ جو آ رہی ہے بہو آ رہی ہے اس نے سب کو سنبھالنا ہے، اس نے کسی کے آگے چون چڑھا نہیں کرنی، اس نے اپنے پوائنٹس نہیں رکھنے، اس نے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک رکھنا ہے، اس نے سب کو لے کے چلنا ہے، ہاں اپنے لیے اس نے ٹائم نہیں نکالنا۔ کئی جگہوں میں جو ان سے گھر کے بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ بہت اچھے فیصلے کر ہوتے ہیں، لیکن جو آ رہی ہوتی ہیں بہو ان کا مائنڈ لیول اور طرح کا ہوتا ہے، وہ سمجھتی ہے کہ نہیں بس اب یہاں پہ سب کچھ میرا چلے گا ان کا نہیں چلے گا۔ یعنی ہر جگہ ہر ایک کی سوچ مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہم کسی کی سوچ کو بدل نہیں سکتے، ہاں لیکن جو ہمیں لگتا ہے صحیح ہے ہمیں صحیح کے حساب سے ہی چلنا چاہیے۔ جو چیز غلط ہو رہی ہے اس کو بالکل بھی ایگری نہیں کرنا، اس کو بالکل بھی اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا، اپنے حق کے لیے بولنا ہے، جو بات بری لگے ہے وہ بولنا ہے، جو بات اچھی ہے اس پہ بولنا ہے، رسپانس دینا ہے، یہ تو بالکل نارمل باتیں ہوتی ہیں۔ یہ سب ہم لوگ اگر باتیں کریں اس طریقے سے چلے تو زندگیاں خراب ہی نہ ہو، زندگیاں تباہ ہی نہ ہو۔ زیادہ تر جو بیچاری لڑکیاں سسرالوں میں جا کے پریشان ہو جاتی ہیں، کئی جگہوں میں ہوتا ہے کہ جو لڑکیاں شادی کر کے جاتی ہیں وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بھی مشکل پڑ جاتی ہیں، ہر ایک کا مائنڈ لیول چینج ہوتا ہے، اس لیے سب سے ریکویسٹ ہے کہ سب اپنے طور پہ زندگی گزاریں، جو ان کو ٹھیک لگتا ہے، جو ان کو صحیح لگتا ہے، کسی دوسرے پہ مداخلت نہ کریں۔
کرے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا کھا پی رہا ہے، وہ کیا پہن رہا ہو رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کہاں آ رہا ہے، یہ سب نہ کرے۔ یہ سب شیطانی باتیں ہیں، یہ سب شیطانی خیال ہے جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی یہ جب آتے ہیں تو لڑائیاں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے بہت بہتر ہے کہ جو آپ کی لائن ہے، جس طرح کی آپ زندگی گزاریں آپ اس طرح کی گزاریں، اس میں غلط صحیح کو دیکھیں، اس میں یہ نہیں کہ جو غلط باتیں ہیں ان کو بھی آپ اوکے کر لیں کہ نہیں نہیں انہوں نے صحیح کہہ دیا ہے تو ایسے اوکے ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو چیزیں ٹھیک لگتی ہیں ان کو فالو کریں، جو چیزیں غلط لگتی ہیں ان کو آپ اگنور کریں، جو رشتے آپ کو تنگ کر رہے ہیں ان کو اگنور کریں، ان سے چھوٹا بہت ان کو ہلکا پھلکا جواب دے کے آپ سائڈ پہ ہو جائیں، وضاحتیں نہ دیں، صفائیاں نہ دیں، دوسروں کے معاملات میں جان بوجھ کے نہ گھسے، اپنی زندگی گزارے، اپنے گھر کو دیکھیں، شوہر کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو شادی کے بعد ختم مت کر دیں کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے، آپ کی زندگی گھر، بچوں، شوہر، کچن، چولہے، ہانڈی، روٹی میں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اپنے لیے ہنر تلاش کریں، جو آپ شادی سے پہلے آپ کو ہابیز پسند تھی ان کو فالو کریں، ان سے کچھ نہ کچھ سیکھا کریں۔ وقت کے ساتھ ساتھ آج کل کتنی ترقی ہو گئی ہے، کتنی لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ایک موبائل فون ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو غلط طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ آپ لوگوں پر ہوتا ہے۔ بہتر ہوتا ہے کہ ہم لوگ شادی کے بعد بھی اپنے ہنر کو جاری رکھیں۔ اگر تعلیم آپ نے اچھی تعلیم لی ہوئی ہے، اچھی ڈگری ہے آپ کے پاس، آپ گھر سے باہر نکلنا شادی کے بعد مشکل ہوتا ہے، بچوں کو، شوہر کو، گھر کو ٹائم دینا ہے، تو گھر میں ٹیوشن پڑھا لے، گھر کے کوئی کام کر لے، جیسے سلائی کا کر لے، کڑھائی کا کر لے، بچوں کو ٹیوشن پڑھا دے، پینٹنگ آتی ہے، اسٹیچنگ آتی ہے، کوکنگ آتی ہے، کوکنگ کے آج کل کتنے چینلز ہوتے ہیں، کتنے پروگرامز ہوتے ہیں، بچوں نے کوکنگ سیکھنی ہے ان کے چینلز ہوتے ہیں، مطلب کتنا کچھ ہوتا ہے۔ ہم لوگ ان کاموں میں اگر اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اس سے یہ ہوگا کہ ہم لوگ بھی مصروف ہوں گے، ہماری انکم آئے گی، ہم میں کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے، دوسرا گھر کے جو افراد کما رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے ہیلپنگ ہینڈ استعمال ہو جاتے ہیں، کتنا اچھا ہوتا ہے۔ اور جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ کے ہی فالو کرتے ہیں، بچے ہمیشہ اسی چیز کو فالو کرتے ہیں جو ان کے سامنے نظر آتا ہے، تو ان کے لیے ایک اچھا رول ماڈل بنے۔ تو یہ سب چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اگر شادی سے پہلے آپ لوگ جو کام کرتے تھے، آپ وہ اپنے کام، اپنے ہنر، اپنی کوالٹیز، اپنی خوبیوں کو ضائع مت کریں۔ اتنی آپ نے پیسے لگا کے ڈگریاں حاصل کی ہیں، وہ کس لیے کی ہیں، ان کو استعمال کریں، بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم لوگ سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسے ہرگز نہ کریں۔ اپنے ہر وقت اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، امپروو کرنے کے لیے لگائیں، اپنے بچوں پہ توجہ دیں، اور خاص کر اپنے بچوں کا مقابلہ کسی دوسرے سے نہ کریں، اپنا مقابلہ کسی دوسرے سے نہ کریں۔ یہ جو دشمنیاں ہوتی ہیں یہ تو سدا چلتی رہتی ہیں، جس نے آپ کو غلط سمجھنا ہے وہ غلط ہی سمجھے گا، آپ اس کو صفائیاں دے دے کے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے لیکن وہ کبھی بھی آپ کو صحیح نہیں سمجھے گا۔ بہتر ہے کہ اپنی لائن پر چلے، آپ اگر ٹھیک چل رہے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی دوسرے کی بات سننے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے سننے کی، ہر ایک کا اپنا سوچنے کا عمل ہوتا ہے۔ اور لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں آج کل تو ہر کسی میں، کیا امیر کیا غریب، ہر کوئی پریشان ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو دوسروں کو دیکھ کے نہیں جینا چاہیے، بلکہ ہمیں دوسروں کی زندگی سے بہت اچھے سبق سیکھنے چاہیے۔ ہمارے آس پاس، ہمارے ریلیٹیوز، ہمارے دوستوں میں بہت سے ہمارے ایسے رشتے ہوتے ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ کچھ بہت پہلے ڈاؤن ہوتے ہیں، پھر وہ ایک دم ہائی لیول پہ کیسے چلے جاتے ہیں، وہ ترقیاں کرتے ہیں، وہ کامیابیاں کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو ضائع مت ہونے دیں، اپنے آپ کو گھر کی ہی ہو کے مت رکھیں۔ آج کل عورتیں بھی ترقی کر کے کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں، کتنے کمپیوٹر کے کورسز ہوتے ہیں، کتنے کمپیوٹر پہ کام ہوتے ہیں، آن لائن آج کل کتنا زیادہ کام چل رہا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ بنائیں اور اس کو آن لائن اپنا پیج بنائیں، وہ کہاں سے کہاں پیج پہنچ جاتا ہے، کہاں سے کہاں پروڈکٹ چلی جاتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اس طرح کے ہر وقت اپنے آپ کو مصروف رکھے، اللہ تعالیٰ سے، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے آگے ہم رو سکتے ہیں، ہم دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی ہم لوگ مدد مانگ سکتے ہیں۔ باقی بندوں سے کبھی بھی امید نہیں رکھنی چاہیے، لوگوں سے امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارا کام کر دے گا، یہ ہمارا کام کر دے گا، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، ایسا ہرگز مت سوچیں۔
5 وقت کی نماز پڑھے، آپ بھی نماز پڑھے، آپ کو دیکھ کے آپ کے بچے بھی پڑھیں گے۔ ابھی چھوٹے بچے ہیں، غلط صحیح کر کے جس طرح کی نماز پڑھتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں ان کو ایک اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنے دے، وہ آپ کو دیکھ کے پڑھیں گے۔ نماز پڑھے، قرآن پڑھے، ذکر اذکار کرے، اپنے لیے دعائیں کرے، اپنے بچوں کو ان کے حفاظت کے لیے دعائیں کرے۔ ہم لوگوں کا تو اگر ہم لوگ یہی سارے دن کے اپنے کام کریں نا تو ہمیں کسی دوسرے کے خلاف یا اس کے بارے میں باتیں کرنے، سوچنے یا اس کو دیکھنے کا تو ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ یہ تو ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو ایسا بنا رکھا ہے کہ ہم لوگ آدھے سے زیادہ ٹائم تو دوسروں کو ڈسکس کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ ایسا نہ کرے، ایسے کرنے سے الٹا اوور تھنکنگ جسے کہتے ہیں، اوور تھنکنگ سے صرف دماغ خراب ہی ہوتے ہیں، فائدہ ان میں کسی چیز کا نہیں ہوتا۔ تو بہتر ہے کہ جس حال میں ہے خوش رہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ کی نعمتوں کا شکر، اپنا خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔